اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج مٹ گئی، اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیا ہماری زبان میں یہ طاقت ہے؟ کیا ہم یہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اگر کرونا جیسی وبا، اومیکرون جیسی وبا پھیلتی گئی تو اس دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، اس دنیا کے اندر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیا آج اس طرح سے ہم اللہ کو بول سکتے ہیں؟ کیا ہماری زبان میں وہ طاقت ہے جو نبی کی زبان میں جو طاقت تھی؟ نہیں، اس لیے کہ صحابہ کے پاس ایمان تھا، صحابہ جیسا آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ محترم حاضرین جلسہ، دینی اور ملی بھائیوں، پچھلے 2 سالوں سے ہم کرونا وائرس جیسی وبا کو جھیل رہے تھے۔ ادھر 3-4 مہینہ پہلے سے حالات کچھ نارمل تھے، لیکن پھر سے ایک نئی وبا اور ایک نئی بلا سامنے آئی، جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں اللہ کو گالی دینے لگتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا مصیبت اور پریشانی دینے کے لیے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو شدید بخار آیا. وہ عورت بخار کو گالی دینے لگی, بخار کو برا بھلا کہنے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا, آئے عورت, تم بخار کو گالی نہ دو, بخار کو برا بھلا نہ کہو, یہ بخار تمہارے گناہوں کو ویسے ہی دھل دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو, لوہے کے میل کچیل کو دھل دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے. تو مصیبت اور پریشانی جو ہمارے اوپر آتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہوتی ہے. مصیبت اور پریشانی میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت سعد بن نبی وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, ای الناس اشد بلاء, دنیا کے اندر کون ہے وہ شخص جس کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی آتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی انبیاء کے اوپر آتی ہے. ثم الامثل فالامثل, اس کے بعد جو مرتبے میں اس سے کم ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو مرتبے میں اس سے کم ہوتے ہیں. آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, قدم قدم پر ان کے آزمایا گیا اور قدم قدم پر ان کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں. اللہ رب العالمین کے ایک خاص نبی ابراہیم علیہ السلام, جن کی پوری زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزری, اللہ رب العالمین نے ان کو قدم قدم پہ آزمایا. اولاد کی نعمت ان کو نہ دے کر ان کو آزمایا. 70-80 سال کی عمر ہو گئی ہے, اولاد کی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام مبتلا ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا دے دے, اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے. رب ہب لی من الصالحین, اللہ نے فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے نیک بیٹے کی اور بردبار بیٹے کی بشارت سنا دی. اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی آئی, اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کو نہیں بھولے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو مصیبت اور پریشانی سب سے زیادہ انبیاء کے اوپر آتی ہے. آپ ایوب علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, 18 سال تک وہ بیماری میں مبتلا تھے, بیوی چھوڑ کے چلی گئی, بچے چھوڑ کے چلے گئے, پورا پریوار چھوڑ کے چلا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مایوس نہیں ہوئے. خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزری. آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, کچھ دنوں کے بعد آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. آپ کو بھی سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑی. اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے اوپر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں. صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ قدم قدم پر ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا. حضرت بلال نے جب اسلام قبول کیا, ان کا مالک امیہ بن خلف نے ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا, تپتی ریت پہ لٹایا, طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں ان کے اوپر. کفار کی طرف سے اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے, اللہ کے نبی, کافروں کا ظلم و ستم ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. آئے اللہ کے نبی, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کافروں سے نجات دے دے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت کریمہ نازل کی, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے, کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا, ان کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئے گی, وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ان کا امتحان نہیں ہوگا, ان کی آزمائش نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا, ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ تم میں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم کو ایسے ہی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا, تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کیا تھا، حالات اس قدر گمبھیر ہو گئے تھے کہ رسول بھی کہنے لگا، رسول کے ماننے والے بھی کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو مصیبت اور پریشانی یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم کیا کریں، اس میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ مصیبت اور آزمائش میں ہماری سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں۔ آج ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ مصیبتوں میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، اس موقع پر اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج مٹ گئی، اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیا ہماری زبان میں یہ طاقت ہے؟ کیا ہم یہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اگر کرونا جیسی وبا، اومیکرون جیسی وبا پھیلتی گئی تو اس دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے، اس دنیا کے اندر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیا جس طرح سے ہم اللہ کو بول سکتے ہیں؟ کیا ہماری زبان میں وہ طاقت ہے جو نبی کی زبان میں جو طاقت تھی؟ نہیں، اس لیے کہ صحابہ کے پاس ایمان تھا، صحابہ جیسا آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو مصیبت اور پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی، اس میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پوتر ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ نبیوں کے اوپر جب مصیبت آئی اور نبیوں کے اوپر جب پریشانیاں آئی تو نبیوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اگر ہمارے اوپر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، اگر ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو مصیبت اور پریشانی میں سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ رب العالمین مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ رب العالمین مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب مصیبت اور پریشانی آئی، موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعونی لوگ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، جب فرعونیوں کا لشکر موسیٰ کے پاس پہنچ گیا، جب موسیٰ کے ماننے والوں نے دیکھا، موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ابھی ہم پکڑ لیے جائیں گے، ابھی ہمارا ادراک کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، سمبھو ہی نہیں ہے۔ ان معی ربی سیہدین، ان قریب اللہ رب العالمین ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ جو اللہ موسیٰ کا رب ہے وہی اللہ ہمارا بھی رب ہے۔ اگر ہم مصیبتوں پریشانیوں میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ رب العالمین مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ تو مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کریں۔ تیسرے نمبر پر ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کریں۔ صبر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں ہم گھبرائیں نہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہم صبر کریں۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو خوف کے ذریعے آزمائیں گے. من الخوف والجوع، اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے، اور جانوں کو لے کر ہم آزمائیں گے. لیکن ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں جن لوگوں نے صبر کر لیا، اے نبی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کی، وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے. اے اللہ کے نبی جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے تو میں زمین میں گر جاتی ہوں. اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین میری اس مصیبت کو، میری اس پریشانی کو ختم کر دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے خاتون میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا اور اللہ رب العالمین تمہاری اس بیماری کو ختم کر دے گا. لیکن اگر تم اس مصیبت اور پریشانی میں صبر کرو گی، اس مصیبت کو اگر تم برداشت کر لو گی تو اللہ رب العالمین، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کرے گا. وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں اس مصیبت اور پریشانی میں صبر کر لوں گی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دیں. تو مصیبت اور پریشانی میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. چوتھے نمبر پر مصیبت اور پریشانی میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ مصیبت اور پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں. مصیبت اور پریشانی میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جب راستے میں جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. غار ثور میں ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی اگر یہ کافر لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابھی اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی ہمارے اوپر نہیں آئی ہے، اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو مصیبت اور پریشانی میں گھبرانا نہیں چاہیے. پانچویں نمبر پر ہم مصیبت اور پریشانی میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تلوار گردن پہ چلتی ہے تو قصور صرف تلوار کا نہیں ہوتا ہے بلکہ قصور گردن کا بھی ہوتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ہمیں جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ سب ہمارے کرتوتوں کا اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین تو کتنے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. اگر ہر گناہ پر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو ہم اس دنیا کے اندر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ٹک سکتے. تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. وقت میرا ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دے. اے اللہ تو مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی پوری توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.